مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ زندگی گزارنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے نفسانیت کا اور ایک ہے للہیت۔ نفسانیت جو خواہش ہو اور جو تقاضا ہو، جیسا جی چاہے اس طریقے سے معاملہ کر لیں، اس میں نہ شریعت کا خیال ہے نہ سنت کا خیال ہے، بس اپنے نفس کو خوش کرنا اور نفس کی چاہتوں کو پورا کرنا، یہ نفسانیت کا راستہ ہے۔ اور ایک ہے للہیت کا۔ للہیت کا مطلب یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، جس موقع کے لیے جو ہدایت دے دی، اب جی نفس اندر سے نہ چاہ رہا پھر بھی اس کے اوپر آدمی عمل کرے، یہ للہیت کا راستہ ہے۔ نفسانیت کا جو راستہ ہے اس میں بظاہر آدمی آزاد رہتا ہے، کسی کا اس میں پابند نہیں رہتا، بلکہ بس اپنی طبیعت کا جو تقاضا ہو گیا اس کے اوپر عمل کر لیا اس نے۔ لیکن جو راستہ للہیت کا ہے اس میں آدمی پابند رہتا ہے، پابند رہتا ہے، وہ شریعت کا، قرآن کا، سنت کا، قدم قدم پر جو بھی ہدایتیں اس کے لیے ہیں اس کو پابندی کرنا۔ پہلا راستہ ہے آزادی کا، لیکن اس میں سوائے فساد کے اور سوائے خرابی کے کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا راستہ ہے للہیت کا، جس میں بظاہر قید ہے، آدمی اس کے اندر پابند ہے، یہ جو راستہ ہے یہ صلاح کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے۔ جس قوم نے یا جس فرد نے بھی نفسانیت کا راستہ اختیار کیا تو اس کو وقتی طور پر تو اپنی چونکہ خواہش پوری ہو گئی ہے تو وقتی طور پر ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بے چینی، بے سکونی اور ایک اضطرابی کیفیت رہتی ہے اس میں۔ جو خدا للہیت والا راستہ ہے اس میں وقتی طور پر تھوڑا سا طبیعت پر ایک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہش کو دبا لینا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو جو سکون اور اطمینان اور چین میسر ہوتا ہے اس کا کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو زندگی گزارنے کی یہی دو راستے ہیں، ایک نفسانیت کا راستہ، ایک للہیت کا راستہ۔ نفسانیت کے راستے میں نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی محنت ہے، لیکن للہیت کا جو راستہ ہے اس میں محنت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے۔ جو لوگ نفسانیت کے راستے پر چل رہے ہیں ان کی زندگی کو اگر جسے کہتے ہیں جھانک کر دیکھا جائے اور ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو سوائے پریشانی کے اور سوائے بے چینی کے کچھ نہیں ان کو ملتا۔ لیکن جو للہیت کے راستے پر جا رہا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ جب بھی نفسانیت کا غلبہ ہوا تو فساد آیا، اور للہیت کا غلبہ ہوا تو صلاح اور فلاح وجود میں آ گئی۔ اس کائنات میں نفسانیت اور للہیت کا سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا ہے اور جس کے اثرات قرآن پاک میں بھی بیان کیے ہیں، وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حابیل اور ایک قابیل، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو
سب سے پہلی دنیا میں خوریزی، ناحق قتل، اور سب سے پہلا جو فساد ہوا ہے وہ نفسانیت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ دو بیٹے ہیں، ایک نفسانیت کے راستے پر ہے، ایک للہیت کے راستے پر۔ حابیل للہیت کے راستے پر ہے اور قابیل جو ہے نفسانیت کے راستے پر۔ دونوں نے اپنے حساب سے عمل کیا، اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں جتنی خوریزیاں ہو رہی ہیں اور جتنے ظالمانہ قتل ہو رہے ہیں یا واقعات پیش آ رہے ہیں، ان سب کی ابتدا اور اس کا سلسلہ سرچشمہ یہ واقعہ بنا ہے۔ روایت میں فرمایا گیا کہ جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اور خوریزیاں ہوں گی، چونکہ وہ ذریعہ بنا ہے اس کا قابل، لہذا اس کے کھاتے میں چلا جائے گا سارا معاملہ۔ یہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ سیدہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں نکاح کے تعلق سے جو قانون اور ضابطہ تھا اس کو قابل نے توڑنا چاہا، اور حابیل نے کہا کہ نہیں، جو ضابطہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن قابل نے وہی نفسانیت کی بات کہ جناب والا اپنی انا اور میری خواہش، میری چاہت، میری مرضی، اس کے خلاف کچھ نہیں، نتیجہ اس کو قتل کیا۔ تو اس نے یہ کہا تھا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تم کو اس کی وجہ سے قتل نہیں کروں گا۔ قرآن نے واقعہ نقل فرمایا، وہ سب سے پہلی گویا نفسانیت کا جو فساد اس سرزمین پر ظاہر ہوا ہے وہ یہی ہوا، جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ اور قیامت تک اس سلسلے کے جتنے واقعات ہوتے رہیں گے وہ سب اس لیے کہ حدیث میں فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص اگر کسی اچھے کام، کسی نیکی کا کہ پھیلنے کا ذریعہ بن جائے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو تو ملے گا ثواب، اور وہ مجموعی طور پر اس کے کھاتے میں بھی ثواب آ جائے گا۔ اور اگر اس نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے کسی غلط بات کی اور غلط چیز کی اس نے سلسلہ شروع کر دیا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو تو الگ الگ ملے گا ہی، اس کے کھاتے میں بھی چلا جائے گا۔ تو قابیل اور حابیل نے نفسانیت و خدا ترسی دونوں کا نمونہ پیش کیا اور قرآن مجید اس کو ذکر کیا۔ اسی کو میں نے عرض کیا، جب بھی نفسانیت ہوگی تو خیر کا وجود نہیں ہوگا، شر ہوگا، فساد ہوگا، انتشار خلفشار ہوگا، اور جب للہیت ہوگی تو خیر کا وجود ہوگا، صلاح کا وجود ہوگا، دنیا میں امن و امان و سکون ہوگا۔ اور یہ دونوں محنتیں چل رہی، دونوں سلسلے چل رہے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس سلسلے کا چلنا، یہ للہیت کو کے راستے کو اور اس کے غلبے کا ایک طریقہ چل رہا ہے لوگ اس کے ماننے والے۔ اور نفسانیت، ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے، نفسانیت کے لیے کسی مجاہدے کی، کسی ریاضت پر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جو جی چاہ رہا وہ عمل کر رہا اس کے اوپر ہے۔ اور للہیت پر آدمی کو مجاہدہ، ریاضت، محنت کہ اپنی خواہش کو دبانا، اپنے نفس کے تقاضے کو روکنا، معاشرہ، سماج، ماحول، ان سب چیزوں کے مخالفت، یہ سب چیزوں کے سامنے رہتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ للہیت والا راستہ پسند ہے، اور جو چیز ناپسندیدگی کا ہے وہ نفسانیت والا ہے۔ تو اس وقت میں جو بات عرض کی ہے وہ یہ کہ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے نفسانیت کا، ایک راستہ ہے للہیت کا۔ نفسانیت والا راستہ ناکامی کا ہے اور للہیت والا راستہ جو یہ کامیابی کا ہے۔ نفسانیت کے راستے پر چل کر کے دنیا کو کچھ نہیں ملا سوائے نقصان کے، لیکن للہیت کے راستے پر چل کر کے دنیا کو ملا اور ملتا رہے گا۔ اور جو کچھ آج خیر نظر آ رہی ہے یہ للہیت والوں کی محنت اور ان کی کیا کہتے ہیں فکریں، کوششوں کا نتیجہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ ہم کو کچھ بھی خیر نظر آ رہا یہ اسی سلسلے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفسانیت سے حفاظت فرما لے اور للہیت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔